سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے، بڑی توجہ رہے ناظرین، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی شخصیت پہ بات کرنے والا ہوں۔ ایک جملہ تو صاحب بنیادی طور پہ میرا سمجھ لیں آپ، یہ جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، میں یہ کہوں جی کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ہم تو بس اپنے الفاظوں کو رفعت دینے جا رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس شخصیت پہ ناظرین میں بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی، دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، ممتاز عارف، محقق زمانہ، مجتہد وقت، حقائق آگاہ، کاشف رموز و دقائق اور علوم کا بحر بے کنار تھے ناظرین۔ یعنی 6 ہجری میں آپ کی شخصیت اتنی نکھر کر ابھر کے سامنے آئی ہے ناظرین کہ جو لوگ صوفیزم کے پیروکار ہیں یا جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں یا جو صوفیزم کو سمجھتے ہیں یا جو صوفیوں کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جناب شیخ اکبر کا مقام انتہائی بلند ہے اور انتہائی اعلیٰ ہے ناظرین۔ ویسے تو ظاہر ہے اس حوالے سے ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، فار دا سیفر سائڈ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 500 سے اوپر آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ کا نام محمد ابن العربی، کنیت ابو بکر، لقب محی الدین تھا، جبکہ شیخ اکبر کے نام سے آپ مشہور تھے۔ یعنی تصوف کی دنیا میں اور راہ طریقت کی دنیا میں آپ کو سب سے بڑا شیخ یا سب سے بڑے شیخ کے نام سے پکارا جاتا ہے ناظرین۔ صوفیہ نے آج تک یعنی کسی اور کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، یعنی دوسرے کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا جتنا بڑا مقام شیخ اکبر کو دیا ہے۔ آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری کو اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق، اب یہ بڑی کمال بات ہے ناظرین، آپ کا تعلق جس قبیلے سے ہے میں آپ کو بتاؤں، اس قبیلے کو طے کہتے ہیں، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس جو سردار تھے اس کا نام جب آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا نام حاتم طائی تھا۔ یعنی آپ کی جو نسل ہے یا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ جا کر حاتم طائی کے خاندان سے یا اس قبیلے سے مل جایا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ناظرین جو آپ کو تقوی، عزت اور دولت میں اہم مقام حاصل ہے، بنیادی طور پہ یہ کنیکٹیوٹی وہ ہے جو آپ کو لے کر قبیلہ طے تک جاتی ہے، یعنی حاتم طائی تک جاتی ہے۔ آپ کے 2 خالو طریق زہد کے سالکین میں سے تھے اور آپ کے ایک ماموں کا تعلق صوفیہ کی مجالس سے تھا۔ شیخ اکبر ناظرین اپنے رسالے نسب الخرقہ میں اپنے 5 مختلف یعنی جو سلاسل ہیں ان سے بیعت کا ذکر کیا ہے، جس میں 2 کا سلسلہ حضرت خضر علیہ السلام سے، ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی قادریہ سلسلے سے بیعت ہیں، جبکہ ایک سلسلے میں وہ اسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر کا ناظرین کردار بہت عام ہے، خاص طور پہ اگر آپ جائیے یعنی ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اسپین یعنی جو یورپ ہے، اب دیکھیے اسپین کی آپ کو پتہ ہے تہذیب، اس کی تاریخ، اور پھر جو مسلمانوں نے اسپین میں کام کیا اور جتنی آپ کی رچ ایک تہذیب ہے ناظرین، 800 سال کا ایک بڑا تابناک دور ہے، وہاں مدارس بھی تھے، وہاں یونیورسٹیز بھی تھیں، وہاں کالجز بھی تھے، قرآن پہ بھی کام ہو رہا تھا، فقہ پہ بھی کام ہو رہا تھا، احادیث پہ بھی کام ہو رہا تھا، ادب پہ بھی کام ہو رہا تھا، یعنی ایک رچ تہذیب ہے ناظرین۔ تو ایک طرف تو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اسپین سے لے کر کونیا تک یہ جو پورا علاقہ ہے ناظرین، یعنی ایکسٹریم ویسٹ سے لے کر پھر آپ ایسٹ تک چلے جائیے، آپ کو ابن العربی کا ایک حسین رنگ ان علاقوں کے اندر نظر آئے گا۔ ابن العربی کے کئی اسفار بھی ہیں ناظرین، مکے میں آپ نے بہت عرصے تک قیام بھی کیا ہے، اور مکے میں قیام کے دوران آپ نے فتوحات مکیہ کے نام سے کتاب لکھی، یعنی بہت مشہور کتاب ہے ناظرین، یعنی آپ کا ایک کردار وہاں بھی نظر آتا ہے، حجاز مقدس کے اندر آپ کا ایک کردار نظر آتا ہے۔ اور پھر آج کی دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر ابن العربی پہ تحقیق ہو رہی ہے، یورپ تحقیق کر رہا ہے، مختلف زبانوں کے اندر آپ کی تصانیف کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ کہ ابن العربی نے کہا کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے، ان کی نظریہ کیا ہے ناظرین۔ تو آج بنیادی طور پر ہم ابن العربی پہ بات کریں گے، حضرت شیخ اکبر پہ بات کریں گے کہ تصوف کے حوالے سے اتنا بڑا نام، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، آپ کا کردار بنیادی طور پر صوفیہ کی اس جماعت میں لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے امام غزالی علیہ رحمہ بھی موجود تھے، اس زمانے میں ابن رشد بھی موجود تھے، یعنی بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے نام موجود تھے، اور اسی زمانے میں ناظرین جناب شیخ اکبر بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں اور یقیناً تینوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین اور عظیم صوفی بزرگ ہیں، محترم جناب پیر قمر شکور احمد صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے شیخ اکبر پہ ناظرین آپ کا خصوصی کام ہے، میں اگر پی ایچ ڈی کہوں تو غلط نہ ہوگا، مطلب شیخ اکبر کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آج ظاہر ہے خاص طور پہ بہت ڈسکس ہوتی ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے صاحب کہ یہ وحدت الوجود کے مسئلے کو آج حل کر دیجئے، کیونکہ بہت کنفیوژن ہے اس حوالے سے لوگوں کو۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر ہیں
शेख अकबर पर खुसूसी तहकीक है आपकी मोहतरम जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब, और तीसरी शख्सियत बहुत बड़ी दरगाह से आपका ताल्लुक़ है, उसके सदरनशीं हैं और उलूम फ़िक़्ह पर आपकी खुसूसी महारत है मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब। आखिर में इंशाअल्लाह मुल्क के मारूफ शनाख्ता जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। आप तीनों अब आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है जी? ठीक ठाक माशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, आपसे बात का आगाज़ करते हैं पीर साहब। शेख अकबर की ज़ाहिर है एक शख्सियत ऐसी है कि इसमें बहुत कलाम किया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब गेंद जो है वो आपकी कोर्ट्स में दूँ, क्योंकि आप ज़ाहिर है माशाअल्लाह क्या बात है जी, तसव्वुफ़ पे बड़ी गहरी आपकी निगाह है। आप बताइए कि शेख अकबर की जो ये शख्सियत है 6वीं सदी हिजरी में इतनी उभर के और निखर के सामने आती है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेखुल अकबर के वालिद गिरामी जनाब अली बिन मोहम्मद, जो ख़ुद बहुत बड़े अजीम सूफ़ी थे और हज़रत पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के मुरीद थे। 50 वर्ष की उम्र उनकी ज़ाहरी हो चुकी थी, लेकिन औलाद नरीना की नेमत से महरूम थे। तो अपने शेख की बारगाह में हाज़िर हुए, हज़रत पीरान पीर की बारगाह में, कि मेरे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। आपने दुआ फरमाई तो आपको इल्हाम हुआ कि इनकी तो किस्मत में बेटा नहीं है, अगर इन्हें कोई बेटा हिबा कर दे तो अल्लाह अता कर देगा। हज़रत पीरान पीर ने अपनी तरफ तवज्जो की और फिर फरमाया, मेरी पुश्त में, मेरी सुल्ब में एक बेटा बाकी था, वो मैं आपको हिबा करता हूँ। वो इंशाअल्लाह दीन का बहुत बड़ा आलिम होगा और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा शेख और रहनुमा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप पीरान पीर की दुआ हुए? जी, आपकी दुआ से हुए, और आपकी दुआ की बरकत फिर ज़ाहिर जब हुई तो आपके वालिद गिरामी उनको लेकर हज़रत की बारगाह में हाज़िर हुए। आपने फिर ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ फरमाई कि मुस्तक़बिल इसका कितना दरख्शिंदा होगा, ताबनाक होगा, और अल्लाह ताला इन्हें कितने अजीम मुकाम पर फ़ाइज़ करेगा। वो हक़ाइक़ की मनाजिल जो हैं फिर हज़रत शेखुल अकबर तय करते हैं। अब देखें कि जो रूहानी तौर पर उनकी इंतकाल जो होता है, किधर से किधर मुंतकिल किए गए हैं, इसकी बरक़ात देखिए। और फिर जो ख़ानदान जिसका आपने कुछ तारुफ़ करवाया, उस ख़ानदान का जिसका माहौल ही बहुत अजीम था। उनके वालिद गिरामी जो हैं वो अनफास के मुहक्किक के तौर पर जाने जाते थे कि अपनी एक एक सांस में अल्लाह का जिक्र करने वाले और एक एक सांस की हिफाजत करने वाले। तो एक एक सांस की हिफाजत मैंने कह दिया, मेरे नाज़रीन ने सुन लिया, लेकिन एक एक सांस की हिफाजत करना ये कितना कठिन और मुश्किल काम है, ये वही अहलुल्लाह समझते हैं जो इससे गुजरते हैं। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाता है। तो इतने पाकीज़ा माहौल में आपकी वालदा माजदा का भी शख्सियत और उनका किरदार भी बहुत अजीम है रूहानियत में। इतने पाकीज़ा माहौल में आप परवान चढ़ते हैं, अल्लाह ताला ये अज़मतें, ख़ानदानी रिफ़तें उनको अता फरमाता है। और फिर आपका जो काम है उस हवाला से मैं एक जुमला बहुत ही अहम अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक चीज़ है काल, एक चीज़ है हाल। बिल्कुल ठीक है। काल पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, हाल जिसे अता करना है उस पर वारद किया जाता है, और फिर अपनी उस वारदात क़ल्बी को, वारदात की कैफियत को काल में बयान करना, ये उससे भी कठिन मरहला होता है। और ये आम शख्सियात के को ये कमाल अता नहीं होता, ये चुनिंदा लोगों को, यानी साहिबान हाल में से भी चुनिंदा लोगों को ये शान दी जाती है कि वो अपने हाल को काल में बयान करें। तो हज़रत शेखुल अकबर सूफिया में एक ही शेख हैं जो शेखुल अकबर के लक़ब से याद किए जाते हैं। तो शेखुल अकबर का लक़ब ही उन्हें इसलिए दिया गया कि उन्होंने अपनी तमाम तर कैफियत को बहुस्न खूबी काल में बयान किया और अपने सुनने समझने वालों को बहुत ही एक नई फ़िक्र जो थी वो अता फरमाई। क्या बात, यानी कसरत को वहदत में तब्दील करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो शेख अकबर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा जामी साहब, अब साहब आपसे तो बात का आगाज़ करना ही वहदतुल वजूद से है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी ज़रा सी वजाहत आज आप कर ही दीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए लोगों को कि साहब ये वहदतुल वजूद है क्या बेसिकली। बुनियादी तौर पर इब्न अरबी का तज़किरा चल रहा है, वहदतुल वजूद के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा। एक प्लीज़, इब्न अरबी की जो शोहरत की बुनियादी वजह है ना, एक तो उन पर अल्लाह ताला का वहब कसीर है। वो 12 साल की उम्र में है, और इब्न रुश्द जो इल्म फ़िक्र का पहाड़ है, उसके साथ जब आपका आमना सामना होता है, क्या बात, वो फ़िक्र नज़र की उरूज पर खड़ा है, और आप कश्फ इल्का के आला मकाम पर फैज़ हैं। बहस आपस में होती है तो हैरानगी ये होती है कि इब्न अरबी को देखकर इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं और उनकी गर्दनों में प्यार से हाथ डालते हैं, और उस वक्त इब्न अरबी की उम्र 12 साल है, और बड़ी हैरानगी से चेहरे की गहराई देख कर कहते हैं कि हाँ। वो भी आगे से कहते हैं हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद इब्न अरबी कहते हैं नहीं। इब्न रुश्द बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और जहाँ वो बैठे थे वहाँ बैठ जाते हैं और सर झुकाकर सोचने लगते हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं जी, किसी ने फिर पूछा, वो उन्होंने भी हाँ कहा, आपने भी हाँ कहा, आपने नहीं कहा, तो वो क्यों परेशान हो गए। उनकी बात ये थी
کہ ابن رشد کہتے تھے کہ میں فلسفی دلائل کی بنیاد پر بھی اس بات کا قائل ہوں دنیا میں ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا علم دے دے کہ ظاہری کسب سے بھی زیادہ ہو، عقل اس کی قائل ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اس پر میں نے کہا ہاں آپ کا یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ فوراً سوچنے لگا اگر میرا یہ نظریہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی فکر و نظر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اس پر میں نے کہا نہیں، وہ فکر و نظر کے ساتھ جب تک اللہ کے فضل اور کشف شامل حال نہ ہو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 12 سال کا ابن عربی ہے جو ابن رشد سے آمنا سامنا کرتا ہے۔ اب دوسرے کا واقعہ سنو، ان کو پتہ چلا کہ امام غزالی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور بڑا گریہ کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور ان پر کوئی حیرانگی علمی کی کیفیت آ رہی ہے، علمی حیرانگی۔ تو ابن عربی نے خط لکھا، ان کو کہا چونکہ آپ نے بہت عرصہ بادشاہوں کی صحبت اٹھائی، بڑا عیش و آرام کیا اور اس کے بعد آپ نے بڑے علوم عقلیہ کا مطالعہ کیا تو انہوں نے آپ کے اندر ایک مایوسی پیدا کی ہوئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ خلوت میں بیٹھیں اور کچھ عرصہ ذکر کریں، اس ذکر کی کثرت سے آپ کی یہ حیرانگی بھی دور ہوگی اور آپ کو جو علم نے حیران کیا ہے جب آپ پر کشف کا رستہ کھلا تو آپ کو ایک وسیع سمندر نظر آئے گا۔ یہ وحدت الوجود بنیادی طور پر کیا ہے؟ وحدت الوجود بنیادی طور پر فنا فی اللہ کا ایک تجربہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ولی جب ایک تقوی تزکیہ کے مراحل سے گزرا، ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد کے مرحلے سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے شعور کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس کائنات کے شعور کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس کی نگاہ اس خالق حقیقی پر جب گامزن ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ افعال الہیہ کا مظہر ہے۔ تو وہ چونکہ فعل الہیہ کا جب اس کو مظہر دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ چونکہ تجلیات الہیہ پر ہے تو صفت قیومیت کی وجہ سے اس کا دھیان ہمیشہ اللہ پر رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس خارج کو اعتبار سمجھو، اس کو تمثل سمجھو، اس کو ایک تعین سمجھو، حقیقت میں وہی ذات حق کار فرما ہے۔ تو یہ اس کی ایک نگاہ ہوتی ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ وحدت الوجود اسے کہتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المجموع میں واقعہ لکھا ہے، محمد بن واسع کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کسی بندہ آ کر ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو ملا اور ان سے باتیں کرتا رہا تو وہ حیران تھا کہ میں اتنا کوشش کر رہا ہوں، بات میں وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اس نے کہیں ان کے استاد سے یا کسی بڑے سے بات کی کہ محمد بن واسع صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میری بات پر توجہ نہیں دی۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے توجہ کیوں نہیں دی کہ یہ بھی آپ کے دوست ہیں؟ انہوں نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کرتے میں صرف اللہ کو دیکھ رہا تھا، تو اس دوران ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، مجھے نہیں پتا یہ دوسرا بندہ بھی میرے ساتھ چل رہا ہے اور میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو میں تجلیات الہیہ میں گم تھا۔ تجلیات الہیہ میں گم رہنے کا نام وحدت الوجود ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کے تھوڑا سا اور جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک تحریک بپا کی ہوئی تھی آپ نے اندلس سے لے کر کونیا تک، آپ نے تو ظاہر ہے ایسی نسل پیدا کر دی نا کہ جس نسل نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا، اس نسل نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا۔ آپ نے تو وہ نسل بنا دی کہ جو گنبد خضرا کے بنانے والے، جو ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کو سجانے والے، کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر جنت البقیع کا ادب ہوتا کیسے، جنہوں نے بتایا کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو وہ جو محبت اور عشق اور حلاوت آپ نے اس پورے خطے کے اندر یعنی اندلس سے لے کر کونیا تک آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ انڈیل دی، پھر ظاہر ہے اس کا اثر پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ آج کیسے دیکھتے ہیں آپ شیخ اکبر کو اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ اتنا عظیم موضوع ہے جس شخصیت کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ناظرین سنیں گے تاکہ ہمارا یہ پروگرام ہے کتنا ببرکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الرحمہ تنزل عند ذکر الصالحین، بے شک جہاں اللہ کے محبوبوں کا صالحین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ناظرین جو بھی اس پروگرام میں شامل ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے سب پر۔ تو وہ اتنی بڑی ہستی ابن عربی ان سے کون واقف نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں جس طرح بھی آپ نے پہلے آغاز میں کہا بھی، اگر اس سے پہلا ہم دور دیکھتے ہیں تو اس دور میں کچھ چیزیں اشارے سے کنایے سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ ان کو ایک نام دے کر وحدت الوجود کہہ کے، وحدت الشہود کہہ کے
اتنے خوبصورت ٹائٹل دے کر ان کو جتنی تفصیل سے اور جتنے پیارے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور جس طرف آپ توجہ دلا رہے تھے، اور اگر ہم ان علاقوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے جو خود سلاطین ہیں وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری یہ ساری کامیابیاں ابن عربی کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ آپ کی توجہ کی وجہ سے، آپ کا فیض ہے اور آپ کی برکتیں ہیں. اور آپ کے حوالہ سے اگر علمی مقام دیکھنا ہو تو میرے خیال ہے وہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا قول ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے چونکہ دور ایک ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی اور ابن عربی کی آپس میں ملاقات ہوئی، کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اب یہ دیکھنا اور نظر کرنا یہ بھی وہ نظر والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. گفتگو نہیں کی، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اٹھ کے چلے گئے. کسی نے پھر آپ سے پوچھا حضرت شہاب الدین سہروردی سے کہ آپ نے کیسا پایا ابن عربی کو؟ انہوں نے جو جملہ بولا ہے نا، اب ایسی بڑی ہستی جب ان کے بارے میں یہ جملہ بولے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علمی مقام کیا تھا. وہ فرمانے لگے ہوا بحر الحقائق، اگر حقائق اور علم کے اندر کوئی سمندر دیکھنا ہے تو وہ اب ابن عربی کو دیکھ لیں. اللہ، اب وہی بات ہے نا، جو لوگ اپنی کج علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ابن العربی پہ اگر کفر کے فتوے لگائیں تو یہ مسئلہ تو ان کے علم اور نظر کا ہے نا. ابن العربی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا دیکھیے نا مقاموں، اب یہ اتنی بڑی ہستی آپ کو جو اتھنٹک ہے کہ اپنے جو ہے سہروردی جو سلسلے کے ہیں وہ آپ کو ایک سمندر کہہ رہے ہیں علم کا، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اور پھر جو شیخ اکبر کا اگر آپ توجہ فرمائیں یہ لقب ملا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا وہ علم تو ہے ہی ہے. میں جو سمجھا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے جتنی عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں آپ کو عظمتیں بخشی ہیں. اور قرآن کا فیصلہ ہے خافضۃ الرافعہ، جتنا کوئی عاجزی کرتا ہے اللہ اتنی عظمتیں بخشتا ہے. اچھا، اس میں ایک وضاحت اور فرما دیجئے، یہ شیخ اکبر پہ جب آپ نے بات کر ہی دی ہے، میں اس پہ بات کرنے والا تھا کہ یہ لقب میں حیران ہوتا ہوں. ظاہر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ ہی جانے اور اس کا رسول ہی جانے کتنے صوفیہ زمین پہ آ چکے اور کتنے آنے والے ہیں، یہ اللہ ہی کو پتا کہ اس کے کارخانے میں کیا بنا تھے اس حوالے سے. لیکن ایک شخصیت شیخ اکبر یعنی رہتی دنیا تک، اور کوئی صوفی چیلنج نہیں کر رہا ہے اس ٹائٹل کو، نہ اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے نہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ اکبر وہی ہے. اور یہ جتنی بھی القابات آپ پہلے بزرگوں کے دیکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو اگر کوئی وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ شیخ اکبر کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ لقب اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، تو کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور آپ کا علمی مقام ہو، زہد و تقویٰ دیکھ لیں، اور خصوصاً سنت رسول کے اندر آپ کا جو درجہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کا جو مقام دیکھا جاتا ہے اس کی مثال آپ خود ہیں. حضرت صاحب روح البیان ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خود بیان فرمایا ابن عربی نے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پورا کروں اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن ایک حضور کی سنت میں پوری نہیں کر سکا. وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت مولا علی سے کیا. میرے پاس بیٹی نہیں تھی، اگر بیٹی ہوتی تو میں یہ بھی حضور کی سنت ادا کرتا. یعنی دیکھیے کس قدر حضور کی سنت کے ساتھ آپ کو محبت ہے، پیار ہے، شریعت مطہرہ. اور یہ لوگ جو آج کل ہمارے اس دور میں بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شریعت الگ ہے اور تصوف الگ ہے، آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے. بالکل شریعت اور تصوف یہ ایک چیز ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک. اور آپ کا ایک ایک عمل وہ بتا رہا ہے. بلکہ اس پہ اگر آپ بزرگان دین کا اقوال دیکھ، حضرت جنید بغدادی نے تو یہاں تک فرما دیا، فرماتے ہیں کہ جو سنت کو چھوڑتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے تو قرب الہی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اگر قرب الہی کا راستہ ہے تو وہ قرآن و سنت کا ہے. مطلب بات یہ صوفی اگر بے عمل ہوا تو صوفی کہاں سے ہوا؟ صوفی کہاں ہوا؟ تو صوفی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے. تو پھر تصوف ہے نا. وہ اگر شریعت پر عمل نہیں کر رہا، سنت پر اس کا عمل نہیں ہے، تو پھر وہ نام کا تو صوفی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن عملی طور پر صوفی وہ ہوگا جو حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیا بات ہے جی. شیخ اکبر کی بات ہو رہی ہے ناظرین، اور ظاہر ہے جب شیخ اکبر کی بات ہو تو یوں کہیے کہ جو ہمارے آقا جو سب سے بڑے ہیں، ظاہر ہے ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کیوں نہ پیش کریں. تو آئیے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں. شیخ اکبر پہ بات ہو رہی ہے ابن العربی علیہ رحمہ پر. اور ناظرین، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جن پر بات کرتے ہوئے آپ یقین مانیے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ان کے مقام کا تعین ہم ویسے تو ظاہر گفتگو میں بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مقام یہ مقام یہ مقام کر نہیں سکتے، تعین ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے ناظرین دیکھیے، قدرت جس کو منتخب کرے اپنے مشن کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے نا ناظرین، کہ پروردگار کسی بندے کو منتخب کرتا ہے کہ اس نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، اس نے میرا یہ کام کرنا ہے، اس نے اس امت کے لیے کام کرنا ہے. تو انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جس کا انتخاب اللہ کرے ناظرین، آپ اس شخصیت کو کس حد تک ڈسکس کر سکتے ہیں یا کیا لوگوں کو بتلائیں گے صاحب کہ اس کا مقام کیا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. لیکن میں ایک عجیب سی بات آپ سے عرض کروں ناظرین، میں جب ابن العربی کو پڑھ رہا تھا تو اس میں نے ایک بات دیکھی کہ پروردگار کا انتخاب، اور پھر انتخاب ایسا کہ اللہ پھر آشکار بھی کر دیتا ہے ان باتوں کو ہمارے سامنے کہ سمجھ لو کہ میں جن کو منتخب کرتا ہوں پھر ان کو ایسے ہی مقام دیتا ہوں. 20 برس کی عمر ہے صاحب، 580 ہجری کا واقعہ ہے. عمرہ ظاہر ہے، عمرہ کی ایک جماعت تھی جن کے گھر پہ دعوت تھی اور اس میں ان کے بیٹے بھی موجود تھے ظاہر ہے. اب نوجوان موجود ہیں، کھانا پینا ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں کو یعنی نوجوانوں کو جام پیش کیا گیا. ابن العربی علیہ رحمہ کے پاس جب جام پہنچا اور جیسے ہی آپ نے اس جام کو ہاتھ میں لیا ہے تو آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ بس اس آواز کو سننے کے بعد ناظرین آپ نے اس جام کو فوراً چھوڑا اور آپ کی حالت بہت متغیر ہو گئی. آپ وہاں سے چل پڑے. آپ چل پڑے اور چلتے ہوئے آپ نے کیا یہ کہ وہاں کا جو وزیر تھا اس کے چرواہے کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی پراگندہ وہ لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے اپنے لباس کو اس سے تبدیل کیا، روایتیں بتاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ قبرستان کی جانب نکل گئے. کئی گھنٹوں تو آپ گھومتے ہی رہے. اس کے بعد آپ کو ایک قبر نظر آئی، اس قبر کے اندر آپ اتر گئے اور روایتیں بتاتی ہیں کہ صرف نمازوں کے لیے آپ باہر آتے تھے. 4 دن تک اس قبر کے اندر آپ رہے. حالت بالکل تبدیل ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جب آپ نکلے ہیں تو کئی علوم کے دریا کو اپنے ساتھ لے کر نکلے نا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اس یوں سمجھ لیجئے کہ سلوک کے راستے کے مسافر بن گئے جس کی منزل، آخری منزل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے اور کچھ نہیں ہے ناظرین. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب کیا کرتا ہے اپنے کام کے لیے، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور راستے پہ اگر چلنے بھی لگتے ہیں یا جانے بھی لگتے ہیں یا اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں یا قصد بھی کرتے ہیں تو قدرت ان کے کانوں کو پکڑ کر ان کو اس راستے پہ لگاتی ہے جس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ میں پیر صاحب میں اس پہ ذرا سا کلام اس لیے کرنا چاہتا ہوں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی پھر ذہن میں آتا ہے. آپ دیکھیے کہ کہاں شراب، کہاں باہر نکلنا، کہاں اللہ کا نام دیکھنا، کہاں اس کو تعظیم سے جو اٹھانا، اس کو معطر کرنا اور رکھ دینا اور اس کے بعد جو ولایت کا نصیب ہو جانا. ابن العربی کا انتخاب کیسے ہوا؟ کہاں تھے اور کس راستے کا مسافر آپ کو بنا دیا گیا؟ جی وہ جو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. بس یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو چونکہ ازل سے ودیت تو اسے وہ سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، بس ان صفات کا اور اس کی شخصیت کے ان پہلوؤں کے اظہار کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے. جیسے وہ وقت آتا ہے تو اسے اس کام کے لیے فوراً جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنی کتب کی تصانیف کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا باقاعدہ حکم دیا جاتا تھا کہ میں اپنے احوال کو لکھوں بھی اور اسے بیان بھی کروں. اب جب کوئی کام امر الہی سے کیا جائے، الہام کے تحت کیا جائے، تو اس کام کی پذیرائی تو خلق میں یقیناً ہوگی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں بہت کام ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ حق تعالیٰ کے القائی اور الہامی کیفیت کے تحت یہ سارا کام ہوا، اس لیے مخلوق خدا جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کر رہی ہے. اور وہ سارا کام ہے کیا؟ اگر ہم اسے چند جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کے اپنے جو من کا راز ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خلافت عرضی کا تاج تیرے سر پر ہے، اللہ کو تجھ سے کتنا زیادہ پیار ہے اور تو کیا کرتا پھر رہا ہے. وہ انسان کو کے ضمیر کو بیدار کرنے کی اور من کو بیدار کرنے کی ساری جو کاوش ہے. اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ راز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تجھے مالک نے کس انعام سے نوازا ہے، تجھے اس رنگ رنگیلی کائنات کا دولہا بنایا ہے اور تو اپنے مالک کو چھوڑ کر کدھر مصروف ہوا کرتا ہے. جتنی تعلیمات ہیں ان سب کا کنکلوژن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کا، بندہ مومن کا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق سے جوڑنا، اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارات کرتے ہیں. اب ایک فلسفی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ
منکر ہے اس بات کا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حقیقتاً آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ وہ یہ علامہ جامع نفات الانس میں اس کو رقم کرتے ہیں، بلکہ وہ نمرود کی جو غصہ کی کیفیت تھی اسے وہ آتش سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اور وہ آگ کے ٹھنڈی ہونے کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل دے دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو ادھر سے، تو وہ اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ فلسفی یعنی مغالطے کا شکار تھا۔ اسے اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو قرآن حکیم نے چونکہ اس آگ کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اس کے ٹھنڈے ہونے کا حکم دیا گیا، قل نا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ اب اس واضح حکم قرآنی کا اور الفاظ قرآنی کا کوئی ابہام تو نہیں ہے نا، اس میں تو اور توثیق ہو رہی ہے آپ کی بات کی، قطع کلام کی معذرت پہ بات آگے بڑھائیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آگ دیے جا رہے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا کہ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی، وہاں بھی والا ملتا ہے۔ بے شک اب وہ اس قرآنی فکر کا انکاری اپنے فلسفے میں الجھا ہوا ہے، اور جو قرآنی فکر ہے اس سے وہ غافل ہے، محروم ہے۔ آپ نے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ کے پاس انگیٹھی تھی، کوئلے دہک رہے تھے، آپ نے وہ اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دی اور اپنے یوں مبارک ہاتھ کو کوئلوں میں، جلتے ہوئے کوئلوں میں پھیرتے رہے، نہ اس کے دامن کو کچھ ہوا نہ آپ کے ہاتھ کو کچھ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک نکالا اور اسے کہا کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالا۔ وہ چونکہ دیکھ چکا تھا کہ ان کے ہاتھ کو آگ نے کچھ نہیں کہا، تو اس نے بھی جیسے ہی ڈالا تو اس کا ہاتھ بھی جل گیا اور اس کا لباس۔ آپ نے فرمایا کہ آگ کا کام بے شک جلانا ہے، لیکن آگ اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک مالک امر عطا نہیں کرتا۔ یہ مالک کے امر کی قوت ہے جس کی وجہ سے وہ فوراً تائب ہوا، اور تائب ہونے کے بعد کلمہ پڑھا اور تجدید ایمان کی اس نے۔ یہ بنیادی مقصد ہی صوفیاء کی تعلیمات کا، کرامات کا، ساری تعلیمات کا مقصد خالق کا سے اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہیں کوئی بھی روٹ اختیار کرنا پڑے وہ اس روٹ کو اختیار کرتے ہیں اور گمگشتہ راہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اچھا، روحانی مقام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ بھی ایک شارٹ کامنٹ جو ہے ضرور کیجئے کہ روحانی مقام جو ہے کیا ہے ان کا بیسیکلی؟ روحانی مقام ان کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی عظمت کا یہ خاص پہلو کیا کم ہے کہ صوفیاء ان کے ارشادات کو سبقاً پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بڑا روحانی مقام اور کیا ہوگا؟ آپ اپنی ہی ایک جعفر کی کتاب میں آپ نے ایک فرمایا اپنے حوالہ سے کہ سین جب شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی خبر ظاہر ہوگی۔ 300 برس تقریباً جو ہے 300 برس کے بعد جی، تو پھر وہ سلیم خان جب شام میں داخل ہوا، سین سلیم اور شین شام، جب وہ داخل ہوا تو اس نے عقیدتاً آپ کے مزار مبارک کا جو تھا وہ اس پہ گنبد تعمیر کروایا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا۔ یعنی یہ رمز اشارے جو ہیں یہ کون شخص دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے نا جو روحانیت کے مدارج اعلیٰ جو ہیں جس نے طے کیے ہوئے بلکہ یوں کہ یہ وہ دیتا ہے جو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ جی بے شک۔ اور جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے ارشاد کی بات ہو رہی تھی کہ بحر الحقائق، بلا شبہ وہ حقائق کا مشاہدہ کرنے میں بے کنار سمندر تھے اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ وسعت جو تھی وہ عطا فرمائی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ جامی صاحب، آج ویسٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے ابن العربی پر، بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مختلف تراجم کیے جا رہے ہیں، ایون جو شہرہ آپ کی ظاہری حیات میں آپ کا، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے کہیں زیادہ شہرہ اب ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ علم کی دنیا میں جب بحثیں شروع ہوئی تو علوم کے دو دھارے چل رہے تھے، ایک ہیں علوم نقلیہ اور ایک ہیں علوم عقلیہ۔ ابن عربی کے ہاں علوم نقلیہ اور عقلیہ میں حسن توازن بڑا ہے، تو دونوں صوتوں والے ان سے فیض لیتے ہیں۔ اس کے بعد بحث چلتی تھی کہ عمل اور عشق، عمل بھی ہو اور عشق بھی ہو، ابن عربی اس کی بھی ایک انتہا ہے، جو عمل والے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں، جو عشق والے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور ایک تقسیم چلتی تھی ظاہر و باطن کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر و باطن میں کچھ جہتوں میں فرق ہے، لیکن ظاہر و باطن کا ایک لنک بھی ہے، اس لنک کو ابن عربی نے بڑا سمجھایا ہے۔ وہ باطن کو اصل کہتا ہے اور ظاہر کو اس کا پرتو کہتا ہے۔ تو یہاں سے جب اس نے جوڑا تو وجہ بنیادی طور پر یہ ہوگی کہ مغرب مادیات کی تحقیقات کر کر کے جب مادے کا تعین اول وہ توانائی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس پر وہ سوچ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ حقیقت تو کوئی اور ہے، تو وہ جو مادے کو اصل حقیقت سمجھتا تھا ظاہر سے وہ نکل رہا ہے، اب وہ باطن کی طرف جا تو رہا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے مفکرین ہیں،
تھنکرز ہیں جو ان پر کلام کرتے ہیں تو ان میں بڑا نام ہے ابن عربی کا. ابن عربی کا. واہ. یہی وجہ تھی کہ ابن عربی کو ویسٹ بہت پڑھ رہا ہے کہ اس بندے نے جو باطن اور ظاہر کا فرق بھی رکھا ہے اور باطن اور ظاہر کو یکجا بھی کرتا ہے اور کثرت کو وحدت میں لے آتا ہے اور وحدت سے کثرت کو یہ دکھاتا ہے. یہ کیا بات ہے تاکہ وہ بنیادی طور پر جس سائنسی ترقی سے بڑھتے بڑھتے اب وہ مابعد طبیعیات کی حدود میں آ رہے ہیں تو وہاں ابن عربی ان کو سوٹ بڑا کر رہا ہے. تو بلکہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جہاں امام راضی کے ہاں گلی تنگ ہو جاتی ہے وہاں ابن عربی کے ہاں کھلا سمندر نظر آتا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو یہی وجہ تھی کہ ابن عربی کو وہ دوسرا پھر ابن عربی نے بندے اور اللہ کے تعلق میں یہ بڑا اور جو اس نے گہرائی سے گفتگو کی ہے کیا کمال اور باتیں کی ہیں اور آپ فتوحات مکیہ کو پڑھ لیں وضو کے بارے میں نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں جو تفصیلات اس نے دے دیے ہیں وہ آپ کو تصوف کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. اچھا وہ اس میں القائی کیفیت بھی بہت زیادہ ہے نا. القاء ہے نا سارا القاء ہے نا. پھر وہی القاء سے آپ کو میں جملہ کہا امور تشریعیہ اور امور تکوینیہ دونوں پر ابن عربی کی گہری نظر ہے. کیا بات ہے. چونکہ امور تکوینیہ کا نمائندہ تھا خضر علیہ السلام امور تشریعیہ کے نمائندے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو فیض محمدی اور موسوی بھی ہے اور فیض خضروی بھی ہے. تو اس وجہ سے تکوین و تشریح میں کہاں فرق ہے اور تکوین و تشریح میں کہاں لنک ہے اس لنک اور فرق کی جگہ کا ابن عربی سب سے بڑا عالم ہے. اچھا ایک بات اور وضاحت فرما دی. 36 برس مشرق 36 برس مغرب یعنی آپ کے جو اسفار نظر آتے ہیں آپ نے بہت سفر کیے بڑا ٹریول کیا. آپ یہ اپنا اسپین سے لے کر کونیا کے درمیان تک جتنے علاقے ہیں چاہے اس کے اندر بیت المقدس آ جائے چاہے اس کے اندر مصر آ جائے چاہے اس کے اندر مکہ مکرمہ آ جائے یعنی آپ جو ہے وہ عراق مختلف جگہوں پہ آپ ٹریول کرتے رہے. تو ان ٹریول مطلب اس ٹریول کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ جو اتنے آپ نے اسفار کیے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا؟ اس میں جو ابن عربی کے ہاں ایک تو تجسس بڑا ہے دقت نظری بڑی ہے. دوسرا وہ چونکہ ایک سمجھتے تھے کہ میں جو ایک ڈپٹی لگے گی جیسے آپ نے شروع میں جملہ فرمایا اس کے تحت وہ ہر طرح کے بندے کو جا کے ملے علماء سے ملے صوفیات سے ملے فلسفیوں سے ملے اور حیرانگی کی حد یہ تھی کہ ہر بندے صرف ایک یا دو ملاقاتیں ہوتی وہاں کوئی نہ کوئی تصنیف بھی چھوڑ کے جاتے اور اس کو اگلا رستہ بھی دکھا کے جاتے. کئی شیوخ رہے جن سے ملاقات رہی اور پھر وہ سارے آپ پر فخر کرتے تھے کہ ابن عربی جیسا جوہر کامل ہم نے نہیں دیکھا. یہ جہاں بھی جاتے معتزلہ نے ان کے ہاتھوں بیعت کی غیر مسلموں نے بیعت کی بلکہ ان کے جو بڑے قریبی تھے ستیلے بیٹے صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ابن عربی ہر چیز کو 3 دفعہ غور سے دیکھتے تھے. تو میں کہتا تھی جی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں کہ میں پہلے چیز کو دیکھ کر اس کا ظاہر و باطن یہیں پڑھ لیتا ہوں پھر اگلی نگاہ میں اس کا نقشہ تقدیر الہی میں پڑھتا ہوں اگلی نگاہ میں اس کی ساری پلاننگ علم الہی میں پڑھتا ہوں. تو یہ 3 نظروں میں وہ چیز کی حقیقت کو کھول دیتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ اور مقام دیا تھا. تو اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ جیسے علماء میں سے ان نے بھی لگا کہ ابن عربی کی بنیادی طور پر شہرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ تصوف میں جو کچھ بھی ہے زہد ہے تقوی ہے نفس تزکیہ نفس ہے تسویہ ہے جذب ہے جو کچھ بھی اس کو فائنل شکل ابن عربی نے دے دی. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے ابن عربی کی ہاں پھر شہرت بھی بڑی ہے. تو پھر لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوین و تشریح کا بڑا عالم بنایا ہے. کون سا کام تکوین کے زور پر کرنا ہے اور کون سا کام تشریح کے زور پر کرنا ہے. یہ جو التغرل کے پیچھے جو آپ کو اور ہمیں کردار دکھایا گیا ہے یہ ویسے نہیں ڈرامہ یہ ان کی پوری ثقافتوں اور تہذیبوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے دکھایا کہ یہ جو کچھ سلطنت عثمانیہ کی شکل میں امت مسلم 6 سال راج کیا یہ ابن عربی کا پیچھے ہاتھ تھا اور ابن عربی کے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا اور ان کے پیچھے ائمہ اہل بیت اور صحابہ کا فیض تھا. یہ اس تناظر سے چل رہا تھا. واہ کیا بات. اب بات یہ ہے کہ ابن العربی کے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک ان کے پیچھے ظاہر ہے ائمہ اہل بیت تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اتنے بڑے خطے میں اور اتنی بڑی بڑی جیت شخصیات کی موجودگی میں نے عرض کیا نا کہ امام غزالی علیہ رحمہ موجود ہیں ابن رشد علیہ رحمہ موجود ہیں اتنی قداور شخصیات لیکن ابن عربی نکھر کے بالکل الگ سے ممتاز نظر آتے ہیں. آج کی دنیا ظاہر ہے اس پہ ریسرچ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے مے بی آئی ایم رانگ رضوی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جس انداز سے ابن عربی پہ کام کرنا چاہیے تھا خاص طور پہ اس خطے میں اس انداز سے ہم حق ادا نہیں کر پائے جو حق اس وقت یورپ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں آپ کے وہ علوم و فنون اور آپ کی ریسرچ اور آپ کی ترقی کے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں نا جس طرح ابھی آپ سن چکے ہیں
تو بارگاہ رسالت میں چونکہ آپ کا علم بھی علم لدنی اور آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو گھر سے وہ ایک ماحول ملا اور برکتیں تھیں، تو اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے دربار رسالت میں آپ کو وہ حضوری کا اور وہ قرب کا مقام حاصل تھا۔ امام عبدالوہاب شورانی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ دربار رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ابن عربی کو میں نے خود دیکھا۔ اب آپ جیسے یہ اندازہ لگائیں کہ ابن عربی کو بھی حضور کے قریب دیکھا، اب دیکھنے والے کا کیا مقام ہے جو ان کو بار بار ان کے پاس دیکھ رہے ہیں، تو بارگاہ رسالت میں جن کی حاضری ہو رہی ہے تو پھر وہ سارا مشرق کیا مغرب کیا پوری دنیا ان کے کیوں نہیں تذکرے کرے گی۔ اسی لیے پھر آپ خود فرماتے امام شورانی نے کہا کہ میں نے آپ کی صرف 2 کتابوں کے اندر، یہ جو آپ کی فتوحات مکیہ ہے اور فصوص الحکم کے اندر، میں نے ان 2 کتابوں کے اندر صرف آپ کے 11,000 مضامین دیکھے ہیں جس پر آپ نے اللہ اکبر 11,000 مضامین، 11,000 مضامین صرف ان 2 کتب کے اندر۔ آپ کے تو سینکڑوں کتب ہیں نا، تو 2 کتابوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ حضرت اتنا بڑا خزانہ ہے، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، جی تحقیق اگر شروع بھی کی جائے اور طریقے سے اس کو کیا بھی جائے تو ایک عرصہ لگے گا۔ وہ تو ضرورت ہے، اب چاہیے ہمارے اس دور میں اگر ایسے صوفیاء کو اور ایسے جتنے ہمارے رائٹر گزرے ہیں ان کی کتب کو لے لیا جائے، ان کا کام لے لیا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، مشعل راہ ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، 3 ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ دور رسالت کے بعد صحابہ اور تابعین کا جو دور ہے اس میں تزکیہ نفس چل رہا تھا، اس سے اگلا دور آیا تو پھر نسبت چل رہی تھی کہ کس کا کس سے تعلق ہے، نسبت دربار رسالت میں کیسے پہنچتی ہے۔ تو جب آپ کا دور آیا تیسرا دور، تو اس دور میں تو ایک تصوف کو باقاعدہ ایک ضابطہ حیات کے طور پر پیش کیا گیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور تصوف ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے ایک ایسا خوبصورت انداز میں ایک ٹائٹل کے طور پر، ایک نام کے لحاظ سے، اصطلاحات کے لحاظ سے تصوف کو جو جس انداز میں آپ خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے کہ آپ کے کام کو سامنے رکھا جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے اور یونیورسٹیوں پہ اس پہ کام کروایا جائے۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے آپ تینوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرا خیال ہے اس حوالے سے جامی صاحب نے جو کام کیا ہے، وحدت الوجود اور مشائخ چشت کے نام سے جو آپ کی کتاب ہے، وہ جامی صاحب نے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے کتاب دی تھی، میں نے ابتدا کر دی ہے ویسے اس کتاب کی الحمدللہ۔ تو میرا خیال ہے جو آپ نے کام کیا ماشاءاللہ وہ لائق تحسین ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی اتباع لوگوں کو کرنی چاہیے تاکہ پراپر ابن العربی پہ کام ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ جناب والا، تو اب باری ہے نسخے کی۔ تو آپ کو بتاتے ہیں صاحب کہ کتاب الشفا سے ایک نسخہ ہے کہ بد کلامی سے بچنے کا عمل کیا ہے، سنیے ذرا۔ 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے، لیکن اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک قول مبارک ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ رحمہ کا کہ جو شخص اللہ